بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جانے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام جن کے اندر مرد حضرات بھی تھے اور مسورات بھی تھے، اپنی اپنی اعتبار سے جان مال کی قربانیاں دے کر اور دشمنوں سے بچتے ہوئے اور بڑی مشکل کے ساتھ مدینہ سفر کر کے مدینہ کو پہنچے تھے۔ اور ان میں سے ایک اللہ والے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قربانیوں کے ساتھ دین اسلام کو قبول کر لیے تھے، اچھے خاندان والے تھے اور اچھے گھرانے والے بھی تھے اور بہت بڑا ان کا خاندان بھی تھا۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑ کر اپنے بیٹے کو لے کر، اور وہ بیوہ ہو چکے تھے، تو اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دین اسلام کو اختیار کرنے کے واسطے، آپ کی غلامی کے واسطے، آپ کو میں جو ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد آپ پر میں جو ہے پیغمبر کو ماننے کے بعد مجھے بہت سارے تکلیفاں، مصیبتاں اور تکلیفاں آئی، میں اس سے جو ہے برداشت کرتی رہی اور موقع ملا تو میں ہجرت کر کے جو ہے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دین اسلام پر باقی رہنا چاہتی ہوں۔ تو میں آ کر جو ہے اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے میں صحابہ اکرام کے گھروں کے اندر خدمت کرتی رہوں گی، دین کو سیکھتی رہوں گی، اور میرا بچہ جو ہے آپ کے خدمت میں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت خوش ہو گئے، اور ماں صاحب کو جو ہے صحابہ اکرام کے گھروں کے اندر جو ہے ان سے جو نیک عورتیں، جو ایماندار، جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ لوگ بھی جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کو جوڑا گیا، اور جو ہے وہ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اصحاب صحابہ، اس زمانے کے اندر ایک چونترا تھا، لوگ جو بھی دین اسلام کو سیکھنے کے واسطے، حاصل کرنے کے واسطے آتے تھے وہ چونترے کے اوپر وہ لوگ دین کو سیکھتے تھے۔ اکثر وہ لوگ جو ہے فاقوں میں رہتے تھے کہ جو ہے وہ بچہ اس طرح سے ان لوگوں صحابہ اکرام کے ساتھ دین کا علم بھی سیکھتا تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا اخلاق والا تھا، بڑا اخلاص والا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو وہ بچے کو جو ہے طبیعت بگڑتی تو وہ بچہ جو ہے صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تو فوراً جو ہے حضرت انس بن مالک پہنچتے ہیں بچے کے پاس، تو وہ بچہ جو ہے بہت بیمار ہو گیا تھا، تو ان لوگوں کے سامنے جو ہے کلمہ شہادت پڑھ کر دنیا سے جو ہے اللہ کے پاس چلے گیا تھا۔ تو وہ لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی ماں کو کیسا سنائیں، تو پھر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ماں کو جو ہے بتانے کا، ان کے ماں کو اطلاع دینے کا کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جا کر ان کی ماں کو سناتے ہیں باتیں، ان کی ماں جو ہے بڑے غمگین کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تیز کے ساتھ جو ہے پہنچتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دیجئے، اس کے بعد اس کا جو ہے آپ لوگ جو ہے کام اس کا پورا کر سکتے ہیں، مجھے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ تو وہ ماں صاحب جو ہے اپنا ایمان بنا ہوا تھا، اپنے اعمال پر پکے تھے، ایمان پر پکے تھے، اللہ پر یقین پکا تھا، تو فوراً جو ہے انہوں اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، بارے تعالیٰ اس بندے کو جو ہے، اس میرے اولاد کو تو نے مجھ کو عطا فرمایا، تو لے سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں، لیکن میرے تیرے سے ایک درخواست ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اس مدینہ میں آئی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اسے دیکھ کر میں زندگی گزار رہی ہوں، کہ میرے اللہ اگر تو اس بچے کو نہیں دیا تو میرے لوگ، میرے خاندان والے سب جو ہے کفر کے حالت میں ہی، مسلمانوں کو کوئی خدا نہیں ہے بول کر وہ جو ہے اس طرح سے کہیں گے، اور نبی پر جو ہے نبی کو برا بولیں گے، اور آپ پر جو ہے اللہ نہیں، کیا بھی نہیں، مسلمانوں کو کون بھی نہیں بول کر وہ لوگ جو ہے مذاق کریں گے، میں یہ باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی میرے اللہ، تو جو ہے تو ضرور، مجھے یقین ہے قیامت کے دن، قیامت کے بعد تو ضرور زندہ کرے گا،
لیکن اس دن ان زندہ ہونے پر مجھے کچھ بھی کام مجھے ساداری اس کی نہیں ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے میں اسے دیکھ کر زندگی گزار رہی ہوں۔ یا اللہ اسے دیکھ کر میں جو ہے سکون حاصل کر رہی ہوں۔ میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو میرے بچے کو تو زندہ کر دے۔ تو ماں کی دعا ہوتی تھی اور وہ ماں صاحب جو ہے ہاتھ نیچے نہیں اتارے تو فوراً جو ہے کفن میں سے جو ہے وہ بچہ جو ہے اور جو ہے کفن کپڑا جو ہے ہلتا ہے، کفن کا کپڑے میں سے جو ہے بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سارے لوگ حیران ہو جاتے کہ صحابہ اکرام ایک مدینہ کے اندر ایک آواز شروع ہوتی کہ اللہ سچ ہے، نبی سچ ہے، اسلام سچ ہے، قرآن سچ ہے۔ سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے ایمان کا جذبہ اور بڑھ جاتا کہ یہ ایک ماں صاحب ایک مسورات ایک عورت کہ ان کے زمانے کے اندر ان کے نماز کے اندر یہ جان تھا کہ وہ نوجوان بچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے ماں بیٹے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اس وقت بھی تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے ان کی ماں انتقال ہوتے تو بہت دنوں تک جو ہے بچہ زندہ رہتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی اس بچے کو ہمیں دیکھتے ان کی ماں کا ایمان ہم کو یاد آتا تھا، ان کی ماں کی نماز ہم کو یاد آتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں ایمان کی طاقت اور عبادت کی طاقت یہ تھی۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ملتی ہے ہم نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو گئے اللہ ان کے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں بھی جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنائے اور اپنے اعمال کو مضبوط بنائے، ہمیں بھی ایسی نماز سیکھنے کی کوشش کرے، ہمیں بھی اللہ سے ایسا مانگنے والے بنے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ پر توکل کرنے کی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی، ہمیں اللہ سے لینے والے بنے۔